ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت سے درود پاک پڑھیے: اللہم صل علی سیدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین. خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء، جان کائنات، رحمت کائنات، روح کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سنا کے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین شخص وہ ہے جنہیں ڈبل ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. وہ تین شخص کون سے ہیں؟ وہ کتابی جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے. سبحان اللہ. وہ کتابی جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے
اور آقا علیہ السلام جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے تو ان کے لیے کیا ہے؟ انہیں ڈبل ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا غلام مملوک جب اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مولاؤں کا بھی، یعنی کہ جن کا وہ غلام ہے ان کا بھی حق ادا کرے۔ اگر غلام اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرتا ہے، اپنے پروردگار کا بھی حق ادا کرتا ہے، سبحان اللہ، اس کے لیے کیا ہے؟ ڈبل ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ شخص جس کے پاس لونڈی تھی، جس سے صحبت کرتا تھا، اسے اچھا ادب دیا اور اچھی طرح علم سکھایا، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، اس کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ اس وقت لونڈیاں ہوا کرتی تھی تو جو ان کو اچھا ادب سکھاتا، اچھی طرح علم سکھاتا، پھر انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیتا، ان کے لیے بھی دوہرا ثواب تھا۔ اب تو لونڈیوں کا رواج ہی نہیں ہے، یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو پہلی تو چیزیں جو ہیں ذہن میں رکھیں، اگر کوئی کتابی ہے، یعنی کہ کوئی تورات کا ماننے والا ہے، زبور کے ماننے والا ہے، انجیل کے ماننے والا ہے، یعنی کہ وہ نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی، وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور یہ غلاموں والا بھی سلسلہ تو اب نہیں ہے، لیکن اس کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس کام کی نیت سے جاتا ہے تو اب جو اس کے ذمہ کام ہے وہ کام بھی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب بات یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام کی زبان مبارکہ ہے کون سی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں فرماتے بلکہ ارشاد فرمایا ان هو الا وحی یوحیٰ۔ اللہ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام تو اللہ کی مرضی سے سبحان اللہ کلام فرماتے ہیں۔ تو یہ آقا علیہ السلام جن کی شان یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، مقام یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تو اللہ کی رضا سے راضی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح بھی نبی کریم علیہ السلام کو حکم ارشاد فرماتا، اللہ تبارک تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام اسی طرح اللہ کے اس فیض کو
آگے لوگوں کے اندر تقسیم فرماتے، اپنے ماننے والوں کے اندر تقسیم فرما دیا کرتے، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے ہم مخلوق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ درجہ مانتے ہیں کہ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو وہ شان، وہ مرتبہ اور وہ بلندی عطا فرمائی ہے جو کسی اور کو نہیں نصیب ہوئی، اور اسی لیے ہم محبت سے کہتے ہیں، اور جس کو عاشق بڑی محبت سے پڑھتے ہیں، سب سے اولا مرتبہ اور مقام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ فرمایا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے کائنات میں سب سے زیادہ بڑھ کر آجزی فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کرو تاکہ لوگ گواہی دیں کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحان اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب تک لوگ یہ گواہی نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ جنگ کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں تاکہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ، اور نماز قائم کریں، زکات دیں۔ جب یہ کر لیں گے تو مجھ سے اپنے خون و مال بچا لیں گے، سوائے اسلامی حق کے ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اس میں بخاری مسلم کا اتفاق ہے، مگر مسلم نے اسلامی حق کا ذکر نہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے
آج سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، حد نکات نصیب فرمائے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کاروبار جان و مال عزت و اولاد کے اندر دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شر شیطان شر ظالمہ شر دشمن محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور محبت سے اس بات کا اظہار کیا کریں کہ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ دنیا میں کام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں، دنیا سے نہ دولت سے اگر آباد کرنے سے تسلی کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے تسلی کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے لگا پھر یک دم یہ دنیا یہ تمنا کیا کرے کہ میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں مچے، میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں مچے، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔